الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح الامہ کا ایک اور درس آج ہم بیان کریں گے، جس میں مصنف کی عبارت اور شارح علیہ رحمہ کی عبارت جو ہے وہ اس طرح ہے: وَأَرْبَعِينَ دَلْوًا لِلثَّعْلَبِ وَالْإِرْنَبِ وَالشَّاةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَالْحِرِّ وَشِبْهِ ذَلِكَ والمراد من نجاسته المستند الى موته كما مر والمستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا۔ احکام بیان ہو رہے ہیں بئر کے کہ بئر کو کس طرح پاک کیا جائے گا۔ کنواں میں جو ہے اگر کوئی نجاستیں گر جائیں تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ 40 ڈول نکالے جائیں گے ان جانوروں کے لیے جن کے نام یا وہ ذکر ہوئے ہیں متن مصنف میں۔ ان میں سے ایک ثعلب ہے یعنی لومڑی، والارنب خرگوش، والشاة بکری، والخنزیر سور، والکلب کتا، والحر اور بلی، وشبہ ذالک اور اس کے مشابہ۔ یہ شبہ ذالک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کلب کے مشابہ جو یعنی کتے کے مشابہ جو جانور ہو وہ اگر گر جائے تو اس کے لیے 40 ڈول جو ہیں وہ نکالے جائیں گے۔ تو یہ وہ جانور ہیں جن کے لیے 40 ڈول 40 دلوا للثعلب والارنب والشاة والخنزیر والکلب والحر وشبہ ذالک۔ وہ فرماتے ہیں مراد یہاں ان کی نجاست سے جو ہے وہی ہے جو پہلے جیسے بیان ہو چکا، ان کی موت ہے کہ یہ گریں اور مر جائیں، نہ کہ صرف گریں اور زندہ ہی نکال لیے جائیں، نہ ایسا نہیں، کما مرہ جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ گر جاتے ہیں، مر جائیں، مرنے کے بعد ان کو نکال لیا جائے اور فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے کنویں کو پاک کرنے کے لیے 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ گرے، اکٹھے کی بات نہیں کہ یہ سارے جانور جن کا ذکر ہوا ہے یہ سب کے سب اکٹھے اگر گرتے نہیں، بلکہ لومڑی اکیلے میں گرتی ہے، ارنب بھی اسی طرح، شاة، خنزیر، کلب اور حر جو ہے یا اس کے مشابہ جو ہیں وہ اکیلے گرتے ہیں۔ ان میں سے ایک گر جائے تو یہ حکم ہے۔ فرماتے والمستند ضعیف، ان جانوروں کے لیے جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، سند میں جو ہے وہ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن وشہرۃ جابرۃ علی ما زعموا، اور جو شہرت ہے کیونکہ علماء کے درمیان، ہمارے فقہاء کے درمیان اس حکم کی جو شہرت پائی جاتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ شہرت اس ضعف کا جبران کر دے گی، جیسے کہ علی ما زعموا علماء نے اس کا گمان کیا ہے، کیونکہ مشہور حکم یہی ہے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن کیونکہ شہرت پائی جاتی ہے لہذا اس شہرت کی وجہ سے جو ہے وہ سند کہ ضعف کا جو جبران ہو جاتا ہے اور وہ کمزوری جو ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس پر عمل جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ 40 ڈول نکالنے کا حکم ہے۔ وَقَذَا فِي بَوْلِ الرَّجُلِ سَنَدًا وَشُعْرَةً، بول رجل مرد کا پیشاب اگر کنویں میں گر جائے تو کنواں نجس ہو جائے گا، اور اس کو پاک کرنے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ 40 ڈول جو ہے اس کے لیے نکالے جائیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ حکم جو ہے بول رجل کے لیے سندن ہے اور جو ہے وہ شہرتن یعنی روایت بھی موجود ہے، اور روایت جو ہے وہ علی بن ابی حمزہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ روایت کرتے ہیں، جیسے کہ روایت قلت بول الرجل کالا ينزع منه 40، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حکم اس روایت میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس سند کے بارے میں، روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف بعلی بن ابی حمزہ، کیونکہ اس کا راوی علی بن ابی حمزہ ہے جو کہ واقفی مذہب کا جو ہے وہ ایک شخص ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں یہ روایت وسائل الشیعہ میں موجود ہے، ابواب الماء المطلق میں، لہذا بول رجل کا بھی یہ حکم ہے، سندن بھی اور شہرت بھی، مشہور بھی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو بول رجل کا حکم لگایا تو رجل کیونکہ اس میں جنس ہے تو رجل کا اطلاق جو ہوتا ہے یہ شامل ہو جائے گا مسلم کو
اور کافر ہو. رجل ہے مرد ہے تو مرد چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو، دونوں کے جو بول کا یہی حکم ہوگا. ہو بول رجل کہا تو رجل کی قید سے تخرج المرأة والخنثى، مرأة خارج ہو جائے گی، عورت خارج ہے، اس کے بول کا یہ حکم نہیں. اس طرح خنثى بھی خارج ہو جائے گا کیونکہ اسے رجل نہیں کہا جاتا. جس طرح مرأة کو رجل صادق نہیں ہے، اس پر اطلاق نہیں ہوتا رجل کا، تو خنثى پر بھی رجل کا اطلاق نہیں ہوتا. تو لہذا یہ اس حکم سے خارج، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں ان کے لیے جب نس نہیں ہے تو فیلحق بولهما بما لا نص فیہ، ان کے بول کو جو ہے وہ ملحق کر دیا جائے گا اس کے ساتھ جس کے بارے میں نس نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کا حکم وہ ہوگا جو ما لا نص فیہ کا حکم ہے، اور وہ نز جمی کا حکم ہوگا، کیونکہ یہ صرف بول رجل کا حکم ہے 40 ڈول نکالنا، تو مرأة اور خنثى کا حکم جو ہے وہ نز جمی ہو جائے گا، کیونکہ ان دونوں کو ما لا نص فیہ کے ساتھ ملحق کیا جائے گا. وقذا بول الصبیہ، اسی طرح جو ہے فرماتے بول صبیہ بھی، صبیہ کا بول یعنی بچی، تو اس کا اگر پیشاب ہے تو وہ بھی خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رجل کا اطلاق صبیہ پر بھی نہیں ہوتا. جب صبیہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو اس کو بھی سند اس کے بارے میں نہیں ہے، روایت نہیں ہے. جب روایت نہیں ہے، سند نہیں ہے، تو اس کو بھی ما لا نص فیہ کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، اور اس کے بول کا حکم بھی نز جمی ہو جائے گا. رہی بات اما الصبی، صبی کے بارے میں کیا بیان ہے، صبی کے بول کا کیا حکم ہے؟ فصیحاتی، فرماتے ہیں کہ اس کا حکم بعد میں بیان کیا جائے گا کہ اگر چھوٹے جو بچہ ہے صبی ہے اس کا پیشاب اگر جو ہے وہ کنویں میں گر جاتا ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ علیحدہ جدا کرنا بیان ہوگا. فرماتے وَلَوْقِيلَ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ بِنَزْعِ 30 أَوْ 40 وَجَبَ فِي بَوْلِ الْخُنثى أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ وَمِنْ بَوْلِ الرَّجُلِ. مطلب کہ اگر ما لا نص فیہ میں 30 یا 40 30 ڈول یا 40 ڈول کے نز کے قائل ہو جائیں کہ ما لا نص فیہ کے لیے جو حکم ہے وہ نز جمی نہیں ہے بلکہ 30 ڈول نکالنے کا حکم ہے یا 40 ڈول نکالنے کا حکم ہے، تو فرماتے ہیں اگر اس بات کے قائل ہو جائیں تو پھر بول خنثى اگر کنویں میں گر جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اکثر الامرین کو لیا جائے گا، دو امروں میں سے اکثر الامرین کو. دو امر کون سے؟ ایک بول الرجل کا جو حکم ہے، ایک یہ امر ہے بول الرجل کا حکم 40 ڈول ہے، اور ما لا نص فیہ کے لیے جو ہے وہ فرماتے ہیں 30 یا 40 کے قائل ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں اگر 30 کے قائل ہوں ما لا نص فیہ میں تو ادھر ما لا نص فیہ کے لیے 30 اور بول رجل کے لیے 40، تو ان دو میں سے جو اکثر ہوگا وہ حکم لیا جائے گا بول خنثى کے لیے یعنی 40 کا حکم. اور اگر ما لا نص فیہ میں 40 کے قائل ہو جائیں کہ 40 ڈول نکالنے ہیں ما لا نص فیہ کے لیے، تو یہاں پر بول رجل کے لیے بھی 40 ہے، ما لا نص فیہ کے لیے بھی 40 ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں 40 ہی نکالے جائیں گے. 40 ڈول جو ہے وہ بول خنثى کے لیے وہ نکالنا واجب ہوگا. شارح الحرام فرماتے ہیں احتمال الاجتزاء بالاقل للاصل، ساتھ یہ بھی ہے کہ ان دو صورتوں میں جب ہم قائل ہو جائیں کہ ما لا نص فیہ کے لیے 30 ڈول نکالنے واجب ہیں یا 40 ڈول نکالنے واجب ہیں، تو بول رجل اور ما لا نص فیہ کا جو حکم ہے ان دو میں سے اکثر کو لیا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ ساتھ یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ اقل پر اکتفا کیا جائے. اقل پر بھی اکتفا ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے اکثر کو ہی لینا. مثلا ما لا نص فیہ کے لیے 30 ہے اور بول رجل کے لیے 40 ہے، تو فرماتے ہیں ضروری نہیں، واجب نہیں کہ 40 ڈول ہی بول خنثى کے لیے نکالے جائیں، بلکہ اگر 30 ڈول پر بھی اکتفا کیا جائے گا تو وہ بھی کفایت سمجھا جائے گا، وہ بھی کافی ہوگا، وہ بھی صحیح ہوگا. کیوں؟ دلیل کے لیے اصل جو ہے وہ جاری کرتے. اصل کون سی؟ اصل عدم تحقق کے اکثر ثابت نہیں ہے، اکثر کا وجود نہیں ہے. اکثر جب
ثابت نہیں ہے، اصل جاری کریں گے، یہ اصل عدم ثبوت جو ہے وہ اکثر اس کو جاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ عقل پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں فرماتے ہیں مدد ثلاثین دلوا للماء المطر المخالط للبول والعذر وخور القلب فی المشهور۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ 30 ڈول نکالے جائیں گے اس بارش کے پانی کے لیے جو مخلوط ہو گیا ہو للبول بول رجل کے لیے، والعذرا انسان کے فضلہ کے لیے، وخور القلب اور کتے کے جو ہے وہ مدفوع کے لیے۔ فرماتے ہیں مشہور قول یہی ہے کہ بارش کا پانی، بارش پڑی، بارش کا پانی جو ہے ان تینوں چیزوں کے ساتھ مخلوط ہوا، بول رجل کے ساتھ مخلوط ہوا، عذرا یعنی فضلہ انسان کے ساتھ مخلوط ہوا، اور خول قلب یعنی مدفوع قلب کے ساتھ مخلوط ہوا، تو فرماتے ہیں کہ مخلوط ہو کر کنویں میں گر گیا تو کنویں سے جو ہے وہ 30 ڈول نکالے جائیں، نکالنے کے بعد کنواں جو ہے پاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں مشہور یہی حکم ہے 30 ڈول نکالنے کا۔ اس کے لیے والمسند روایت مجہولۃ الراوی، اور جو سند ہے، استناد جو ہے ایسی روایت کی طرف ہے جس کا راوی جو ہے وہ مجہول ہے۔ سند کون سی سند ہے؟ سند ہے فرماتے ہیں کہ راوی کیونکہ اس کا کردویہ ہے، کردویہ راوی جو کہ امام ابی الحسن علیہ السلام سے روایت کرتا ہے، اور یہ راوی جو ہے مجہول الحال ہے جدا، ہر طرح سے اس کا پتہ نہیں اچھا ہے یا برا، کیا حال ہے، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے کیونکہ استناد ایسی روایت کی طرف ہے جس کا راوی مجہول ہے، لہذا شہرت اسی حکم کی ہے، مشہور یہی ہے، اور سند جو ہے اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ شارح الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حکم جو بیان ہوا ہے کہ 30 ڈول نکالے جائیں گے بارش کے پانی کے لیے جب وہ مخلوط ہو جائے بول رجل کے ساتھ، عذرا کے ساتھ، خور قلب کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ وَإِجَابُ 50 لِلْعَذْرَ و40 لِبَعْضِ الْأَبْوَالِ وَالْجَمِيعِ لِبَعْضِ كَالْأَخِيرِ مُنْفَرِدًا۔ فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ عذرا کے لیے پیچھے حکم بیان ہو چکا، فضلہ انسان کا حکم جو تھا 50 ڈول نکالنا واجب تھا، اور بول رجل کے لیے بعض ابوال یعنی بول رجل کے لیے جو حکم تھا وہ 40 ڈول نکالنا واجب تھا، اور جمی ڈول نہیں، نز جمی نکالنا واجب ہے بعض کے لیے، جیسے کل اخیر آخری جو ہے جیسے خور قلب، اس کے لیے کیونکہ اس کے لیے نس نہیں ہے تو وہ نز جمی کا حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تنہا اگر عذرا جو ہے وہ کنویں میں گر جائے تو اس کے لیے 50 ڈول ہے، اور بول رجل اگر گر جائے تو تنہا تو اس کے لیے 40 ڈول ہیں، تنہا مدفوع قلب اگر گر جائے تو اس کے لیے نز جمی ہے۔ فرماتے ہیں یہی 3 چیزیں جب منفردن گرتی ہیں تو ان کے لیے حکم زیادہ ہے، ایک کے لیے 50 ڈول نکالے کا حکم ہے، ایک کے لیے 40 ڈول نکالے کا حکم ہے، ایک کے لیے نز جمی کا حکم ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہوتے ہیں تو حکم جو وہ کام ہو جاتا ہے، وہ 30 ڈول نکالے کا حکم ہے۔ بارش کا پانی ان تینوں کے ساتھ جب ملتا ہے اور مل کر کنویں کے پانی میں گرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ حکم جو ہے اس میں کمی آ جاتی 30 ڈول۔ تو کیا فرماتے ہیں یہ جو ایجاب 50 للعذرا اور 40 لبعض الابوال والجمیع للبعض کالاخیر منفردن، یہ اکیلے جو حکم 3 ہیں، کیا یہ منافات نہیں رکھتے اس چیز کے ساتھ کہ جب بارش کا پانی ان تینوں کے ساتھ ملتا ہے تو 30 ڈول نکالنے کا حکم ہے، جبکہ اکیلے جب گرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ ڈول نکالنے کا حکم ہے؟ کیا منافات نہیں ہے؟ شارح فرماتے لا یناف فی، یہ ایجاب 50 للعذرا وإجاب 40 لبعض الأبواب وإجاب الجميع للبعض كالأخير منفردا لا ينافي وجوب 30 له۔ یہ منافات نہیں رکھتے اس چیز کے ساتھ کہ 30 ڈول نکالنا واجب ہے لہو، ان کے لیے مجتمعان جب یہ اکٹھے ہوں، مخالطا للماء جب بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہوئے ہوں، منافات نہیں ہے۔ کیوں منافات نہیں ہے؟ حالانکہ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ منافات ہے، اکیلے گرتے ہیں تو حکم زیادہ ڈول نکالنے کا ہے، اور جب اکٹھے تینوں بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو کر گرتے ہیں تو حکم جو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ظاہراً تو منافات نظر آتی ہے، کہتے ہیں نہیں منافات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن مبنى
حکم البیر علی جمع المختلف و تفریق المتفق. اس کی وجہ یہ منافات نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مبنی حکم بیر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ علی جمع المختلف، وہ مختلف کے جمع پر ہے، و تفریق المتفق، اور متفق کی تفریق پر ہے. فرماتے ہیں یہاں بیر میں جو ہے وہ احکام کچھ اور طرح سے ہیں. یہاں پر کچھ مختلف چیزیں ہیں جنس میں، ان کو حکم میں جمع کر دیا گیا ہے، اور بیر کے حکم لگانے میں یہاں پر جو ہے جو چیزیں متفق ہیں جنس میں، حکم یہاں پر بیر کے پانی کو پاک کرنے کے لیے جو حکم لگایا گیا ہے وہ حکم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مختلف لگا دیا گیا ہے. بعض جگہ پر دو چیزیں کے جنس مختلف ہے، ان کا حکم یہاں ایک ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر جمع بین الشاة والخنزیر فی الحکم مع اختلافہما. فرماتے ہیں کہ بکری اور خنزیر جو کہ جنس میں مختلف ہیں، ایک کی جنس جو ہے وہ حلال گوشت ہے اور ایک جو ہے وہ حرام گوشت ہے اور نجس العین ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو حکم لگایا گیا ہے کنویں کے پانی کو پاک کرنے کے لیے، یہاں پر ایک حکم ہے جیسے کہ آپ پڑھ چکے پیچھے، وَأَرْبَعِينَ دَلْوًا لِلثَّعْلَبِ وَالْإِرْنَبِ وَالشَّاةِ وَالْخِنزِيرِ، 40 ڈول نکالے جائیں گے اگر یہ جانور گر جاتے ہیں، جن میں بکری اور خنزیر کا حکم ایک ہے. حالانکہ بکری اور خنزیر جو ہے یہ مختلف ہیں جنس میں، ایک حلال گوشت ہے، ایک حرام گوشت ہے، ایک پاک ہے، ایک نجس العین ہے. اور اسی طرح جو ہے فرماتے ہیں کہ حکم البیر کا مبنا جو ہے وہ تفریق المتفق، متفق کی تفریق پر ہے. جیسے فرماتے تفریق بین الخنزیر والکافر، کافر اور خنزیر جو ہے وہ جنس میں ایک ہے، وہ بھی نجس العین وہ بھی نجس العین، لیکن حکم جو ہے وہ جدا ہے. خنزیر کا حکم جو ہے وہ اگر گر جائے تو اس کے لیے 40 ڈول نکالے جائیں گے، اور کافر جو ہے فرماتے ہیں کہ اس کا حکم جو جدا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ 70 ڈول نکالے جائیں گے، یا نزع جمی کا حکم ہے، یا 70 ڈول اگر اس کو جو ہے وہ مسلمان سے جدا کر دیا جائے، جیسے کہ وہاں پیچھے بیان ہوا کہ انسان کے لیے 70 ڈول ہے، انسان شامل ہے مذکر کو مؤنث کو، صغیر اس کو جو ہے وہ مسلم اور کافر کو، لیکن کافر اس وقت جب ہم مال نصفیہ کے لیے نزع جمی قرار نہ دیں. اگر مال نصفیہ کے لیے نزع جمی قرار دیں تو پھر کافر خارج ہو جائے گا. کافر کا حکم جو ہے وہ نزع جمی کا حکم ہوتا ہے، تو لہذا کافر کے لیے نزع جمی، اور فرماتے ہیں کہ خنزیر کے لیے جو ہے وہ 40 ڈول نکالے کا حکم ہے. تو یہ تفریق المتفق کی مثال ہے. فرماتے ہیں لہذا منافات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے لأن مبنى حکم البیر علی جمع المختلف و تفریق المتفق فجاز، پس اس لیے شارح فرماتے ہیں ممکن ہے، یہاں امکان پایا جاتا ہے اضعاف ماء المطر لحکمہ، کہ پانی بارش کا پانی جو ہے وہ اضعاف ماء المطر لحکمہ. فرماتے ہیں کہ اس کے بارش کے پانی کا حکم جو ہے یہ کیا ہو جائے، ضعیف ہو جائے. ممکن ہے کہ وہ ان کے حکم کو، کیونکہ جب وہ اکیلے اکیلے گرتے ہیں تو وہ خود گرتے ہیں، بارش کا پانی ان کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتا. لیکن اب کیونکہ جو ہے وہ بول رجل کے ساتھ اور عذرہ کے ساتھ اور جو ہے وہ مدفوع قلب کے ساتھ بارش کا پانی مخلوط ہوا ہے، تو ممکن ہے، امکان پایا جاتا ہے کہ بارش کا پانی ان تینوں کے حکم کو ضعیف کر دے، کمزور کر دے، اور کمزور کر دیا ہو، اس لیے 30 ڈول نکالنے کا حکم لگایا. فرماتے ہیں کہ کیسے کمزور، کوئی سوال پیدا کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پھر بھی حکم ضعیف ہو جائے گا جبکہ ان تینوں نجاستوں کا عین موجود ہو. فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَذْهَبْ آیان هَذِهِ الْأَشْيَاء، اگرچہ ان اشیاء کا جو ہے وہ عین جو ہے وہ زائل نہ گیا ہو، تب بھی بارش کا پانی تو مخلوط ہو گیا. بارش کے پانی مخلوط ہونے کی وجہ سے ان کا حکم جو ضعیف ہو جائے گا. وہاں پر تینوں جدا جدا گرتے ہیں، بارش کا پانی ان کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتا، تو ان کا حکم جو ہے وہ ضعیف نہیں ہوگا. اس کے بعد شارح علیہ رحمہ فرماتے ولو خالط احد کفت ثلاثون، فرماتے ہیں اگر یہ تو تھا کہ تینوں نجاستوں کے ساتھ بارش کا پانی مل کر گرے کنویں میں تو 30 ڈول. فرماتے اب فرمانے اگر بارش کا پانی ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مخلوط ہو تو بارش کا پانی ملتا ہے عذرہ کے ساتھ تنہا،
یا بول رجل کے ساتھ صرف، یا صرف جو ہے وہ خرع قلب کے ساتھ، تو پھر وہاں پر کفت الثلاثون، فرماتے ہیں کہ اس وقت 30 ڈول ہی کافی ہیں. ان لم یکن لها مقدر، اگر وہ نجاست ایسی ہے کہ جس کے لیے کوئی مقدر نہیں ہے، او کانا، یا مقدر ہے وہ اکثر، یا مقدر ہے اس کے لیے معین ہے ڈول نکالنے روایت میں لیکن وہ اکثر ہے 30 سے، تب بھی 30 کافی. اور مساوی، یا مساوی جو مقدر ہے وہ بھی 30 کے مساوی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر 30 ہی کافی ہوگا. ولو کہنا عقل اکتسر، اور اگر مقدر روایت میں ایسی نجاست کہ جو بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو کر گرتی ہے اس کے لیے مقدر جو ہے کم تر ہے 30 سے، تو اکتسر ہی جائے، تو اس وقت کیونکہ مقدر پر عمل کیا جائے گا تو اسی پر اتفاق کیا جائے گا. وآصل کل مصنف ان حکم بعد کل کول، فرماتے ہیں کہ مصنف کی عبارت نے مطلق اطلاق ہے. مصنف کی عبارت میں اطلاق پایا جاتا ہے، اور اس اطلاق سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بعض کا حکم کل کی مانا جائے، کیونکہ مصنف کی عبارت میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ یہ تینوں گریں گے تو تب یہ حکم ہے، اور جب اکیلے گریں تو پھر نہیں. فرماتے ہیں مصنف کی عبارت میں اطلاق ہے، اطلاق سے یہ سمجھا جائے گا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تینوں مل بارش کا پانی ان تینوں نجاستوں کے ساتھ مل کر گرتا ہے تو جو ہے وہ 30 ڈول نکالنے واجب ہے، اور اگر ایک ان میں سے ایک کے ساتھ جو ہے وہ مل کر مخلوط ہو کر گرتا ہے تو تب بھی یہی حکم ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت کا اطلاق یہ کہنا حکم بعض یا کل کل، کہ اگر بعض گریں بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو کر تو یہ حکم ہے 30 ڈول نکالنے کا، جیسے کہ تینوں کی دونوں مل کر گرتے ہیں. اور غیر مصنف جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ غیر مصنف اس بات کا قول بان الحکم معلق بالجمیع، کہ یہ حکم 30 ڈول نکالنے کا جو ہے وہ معلق ہے جمیع کے ساتھ. اگر بارش کا پانی مخلوط ہو ان تینوں نجاستوں کے ساتھ، عذرہ کے ساتھ، بول رجل کے ساتھ، مدفوع قلب کے ساتھ، تو پھر یہ حکم ہے. اور اگر تینوں نہ ہوں تو پھر جو ہے کیا ہے؟ فیاجب الغیر مقدر ہو، تینوں کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتا بلکہ کسی ایک کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے تو پھر اس کے مقدر کو دیکھا جائے، اس کا کیا حکم روایت میں اکیلی نجاست کا حکم کیا بیان ہوا ہے تو پھر وہ اول جمی، یا اگر روایت میں کوئی مقدر نہیں ہے اس کے لیے تو مالا نصفیہ میں شامل کرتے ہوئے اس کے لیے نظیر جمی ہو جائے گا. اور شارح فرماتے ہیں تفصیل اجود، اور تفصیل جو ہے یہ میں نے بیان کی ہے، شارح فرماتے ہیں کہ وہ اجود ہے کہ لو خالت احدها کفت الثلاثون ان لم یکن له مقدر او کان وهو اکثر او مساو، یہ تفصیل جو ہے وہ اجود ہے. عبارت کا ترجمہ ہم کریں گے. فرماتے ہیں 40 دلوا للثعلب والارنب والشاة والخنزير والقلب والحيط وشبه ذلك، 40 ڈول نکالے جائیں گے کنویں کو پاک کرنے کے لیے، لومڑی کے لیے، خرگوش کے لیے، بکری کے لیے، خنزیر کے لیے، کتے کے لیے، بلی کے لیے، وشبہ ذالک، اور کتے کے مشابہ جو جانور ہے. والمراد من نجاستہ المستندۃ الی موتہ، اور ان کی نجاست سے مراد وہ نجاست ہے جس کا استناد ان کی موت کی طرف ہو، کما مر جیسے کہ گزر چکا. والمستند ضعیف، اور فرماتے ہیں سند جو ہے وہ ضعیف ہے. والشہرۃ جوبرۃ علی ما زعموا، اور علماء اور فقہاء کے درمیان جو شہرت ہے وہ جبران کرنے والی ہے جیسے کہ علماء کا گمان ہے اور انہوں نے خیال کیا ہے. وقضا فی بول رجل سندا وشہرۃ، اس طرح فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ 40 ڈول نکالے جائیں گے بول رجل کے لیے، اگر بول رجل کنویں میں گر جاتا ہے. سندن وشہرۃ، یہ سندن بھی یہ حکم ہے اور شہرتن بھی یہ حکم ہے. واطلاق الرجل یشمل المسلم والکافر، اور فرماتے ہیں رجل کا اطلاق کیونکہ رجل جو ہے وہ اس میں جنس ہے تو جنس جو ہے وہ مسلم اور کافر دونوں کو شامل ہو جائے گی. تو لہذا وتخرج المرأة والخنثى، تو فرماتے ہیں کیونکہ رجل مرأة اور خنثى کو شامل ہے اس لیے یہ دونوں خارج ہو جائیں گے. فیلحق بولهما بمولى الصفیح، بس ان دونوں کا بول جو ہے مال صفیح کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا. وقضا بول صبیہ، اس طرح بول صبیہ جو ہے وہ بھی خارج ہو جائے گا، وہ بھی مال صفیہ کے ساتھ جو ہے ملحق کر دیا جائے گا. اما صبی، رہی بات صبی کی بچہ فصیحات، اس کا حکم عن قریب آئے گا. ولو قیل فیما لا صفیہ بنظر 30 او 40 وجب فی بول الخنثى اکثر الامرین منہ ومن بول الرجل، اور اگر کہا جائے اس میں کہ جس میں نس نہ ہو یہ کہ 30 ڈول نکالنے واجب ہیں یا 40 ڈول نکالنے واجب ہیں، نہ کہ نظر جمی، تو پھر فرماتے ہیں بول خنثی میں
اکثر الامرین واجب ہو جائیں گے دو امروں میں سے. دو امروں میں سے کون سے؟ یہ نزع جمی مال نصفی ہے. مال نصفی ہے میں نزع جمی کے علاوہ جو دو حکم آئے ہیں 30 ڈول کے قائل ہو جائیں یا 40 ڈول کے. فرماتے ہیں کہ یہ مال نصفی ہے کا حکم 30 یا 40 اس میں سے یہ منہ کی ضمیر جو ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے. مال نصفی ہے میں 30 یا 40 کے قائل ہو جائیں تو اکثر الامر ہے اس سے. اور بول رجل، بول رجل کا حکم 40 ہے اور مال نصفی کا 30 یا 40 ہے. تو ان میں سے جو اکثر امر ہوگا اس کو جو ہے وہ واجب کیا جائے گا. ما احتمال اجتزاء بالعقل، ساتھ یہ ہے کہ عقل پر بھی اکتفا کا احتمال ہے کہ اکثر نہ لیا جائے بلکہ کام لے لیا جائے. للاصل، اصل جاری کرتے ہوئے اصل عدم تحقق کے اکثر. ونزع 30 دلو للموع المطر المخالط للبول والعذر وخور القلب. اور فرماتے ہیں کہ 30 ڈول نکالے جائیں گے کنویں کے پانی سے اس بارش کے پانی کے لیے جو مخلوط ہوا ہو بول کے ساتھ، یعنی بول رجل، عذرا کے ساتھ، فضلہ انسان کے ساتھ، وخور قلب اور مدفوع قلب کے ساتھ، کتے کے مدفوع کے ساتھ. پھر مشہور یہ والمستند روایت و مجہولت راوی. اور مستند جو ہے، جو سند ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت ہے جس کا راوی جو ہے وہ مجہول ہے. وہ ایجاب 50 للعذرا، اور 50 ڈول کا واجب کرنا عذرا کے لیے، اور 40 لبعض الابوال، اور 40 ڈول کا واجب ہونا بعض ابوال کے لیے جیسے بول رجل والجمی، اور نزع جمی کا واجب ہونا لبعض بعض کے لیے کالاخیر جیسے کہ مدفوع قلب ہے. منفردن جب یہ اکیلے اکیلے کرتے ہیں لا ینافی وجوب 30. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافات نہیں رکھتے وجوب 30 کے ساتھ. لہو، ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ. مجتمعاً مخالطاً للماء، کہ جب یہ جو ہے وہ اکٹھے گریں اور بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہوں. لأن مبنى حکم البیر علی جمع المختلف، کیونکہ حکم بیر کا مبنی جو ہے وہ مختلف چیزوں کے جمع پر ہے، و تفریق المتفق، اور متفق چیزوں کے تفریق پر ہے. فجاز اضعاف ماء المطر، اور فرماتے ہیں کہ جائز ہے امکان ہے اضعاف ماء المطر کہ بارش کا پانی جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہو، وہ بارش کا پانی کمزور کر دے لحکم ہی، ان تینوں چیزوں کے حکم کو. ہو سکتا ہے جب مخلوط ہو بارش کا پانی ان تین چیزوں کے ساتھ وہ ان کے حکم کو کمزور کر دے. وَإِن لَمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، اگرچہ ان اشیاء کی عین جو ہے وہ ختم نہ ہوئی ہو. وَلَوْ خَالَتْ أَحَدَهُ، اور اگر بارش کا پانی جو ہے مخلوط ہو جائے ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو فرماتے ہیں کفت 30، تو اس وقت 30 ڈول نکالنا جو ہے وہ کافی ہے. ان لم یکن لہ مقدر، اگر اس کوئی ایک چیز جس کے ساتھ بارش کا پانی مخلوط ہو کر گرا ہے کنویں میں، اگر اس کے لیے کوئی مقدر نہ ہو تو 30 ڈول. او گانا، یا مقدر ہو وہ اکثر و زیادہ ہو 30 سے تب بھی 30، او مساوٍ، یا مقدر مساوی ہے تو تب بھی 30. ولو گانا اقل، اور اگر مقدر جو اقل ہو، روایت میں جو ہے اس نجاست کے لیے کمتر مقدر بیان ہوا ہے، اختصر الیہ، تو اس پر اکتفا کیا جائے گا. واطلق المصنف، اور مصنف نے اطلاق کیا ہے، یا وہاں پر جو ہے فرماتے ہیں اس کے بعد میں اطلاق پایا جاتا ہے کہ انہ حکم بعض الکل، کہ ان نجاست میں سے بعد کا حکم وہی ہے جو کل کا حکم ہے. تینوں اکٹھے گریں تو وہی حکم 30 ڈول، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو کر گر جائے تو تب بھی یہی حکم کہ 30 ڈول ہی نکالے جائیں گے. وغیرہ، اور غیر مصنف کا اطلاق جو ہے وہ یہ ہے کہ بأن الحکم معلق بالجمی، کہ یہ حکم جو ہے وہ معلق ہے جمی کے ساتھ. تینوں نجاستیں اکٹھی گریں گی تو یہ حکم ہے 30 ڈول نکالنے کا. فیجب لغیر مقدر ہو، اور اگر تینوں اکٹھی جمی نہیں گرتی، ساری اکٹھی بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو کر نہیں گرتی، تو واجب ہے لغیر ہی، غیر جمی کے لیے مقدر ہو. اس ایک نجاست کا مقدر جتنا ہوگا وہ نکالنا پڑے گا. اگر جمی اور اگر مقدر نہیں ہے تو پھر مال صفیہ کے ساتھ اس کو جو ہے فرماتے ہیں کہ ملحق کرتے ہوئے نظر جمی. اور شارع الرحمہ فرماتے ہیں وہ تفصیل و اجود، اور جو تفصیل میں نے بیان کی ہے وہ اجود ہے، وہ تفصیل وہی لو خالط احدها کفت 30 ان لم يكن له مقدر او كان وهو اکثر او مساو ولو كان اقل اقتصر عليه. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اطرته الطاهرة. بسم اللہ.